اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام، اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ جو اس دھرتی کا سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر وہ ہے مکہ مکرمہ میں ہے جو مبارک ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک ضعیف روایت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ طوفان نوح میں یہ تعمیر منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلائے ہوئے نقشے پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آباد کیا، جس کا پیچھے تذکرہ آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے ماہے ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں، تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس سلسلے میں مدد کا مطالبہ کیا۔ وہ اس کے لیے سراپا تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دیتے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تعمیر کے اعتبار سے خود بخود بلند ہوتا، جیسی جیسی تعمیر اوپر جاتی یہ پتھر خود بخود بلند ہوتا۔ یہی وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر قبیلہ جرہم کے افراد نے کیا۔ پھر آئندہ قوم عمالقہ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ سیلاب آتا، خانہ کعبہ کی دیواریں بہہ جاتی، دوبارہ اس کو کھڑا کیا جاتا۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے اس کو پختہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اتفاق سے بندرگاہ جدہ پر ایک جہاز ٹوٹ گیا، اس جہاز کی لکڑیاں لائی گئی، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو پتھر رکھنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر قبیلہ اور قبیلے کا ہر فرد یہ چاہتا کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو۔ چنانچہ مکے کے تمام قبیلے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے مرنے اور کٹنے پر تیار ہو گئے، لیکن طے یہ پایا کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کے ہاتھوں یہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے لوگوں نے آپ کو دیکھا، کہا کہ حاذا صادق الامین، کہ یہ صادق امین ہے، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، چادر کو زمین پر بچھائی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا، اور تمام قبیلوں سے کہا کہ اس چادر کو کہ کونے پکڑ لے اور اس جگہ تک پہنچا دے جہاں خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ جب وہاں پر پہنچ گیا پتھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح یہ نزاع دور ہوا اور خانہ کعبہ کی آگے تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر قریش کے لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اپنا پاک مال اللہ کے گھر کو دے۔ جب وہ مال جمع کیا گیا تو اتنا سرمایہ نہیں تھا جس سے مکمل خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ سے خارج کر دیا۔ ایک تبدیلی سب سے پہلے انہوں نے یہ کی۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ خانہ کعبہ زمین لیول تھا، اس کو زمین سے 2 میٹر اونچا کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ جس کو چاہے وہ خانہ کعبہ میں آنے دے اور جس کو چاہے اس سے منع کر دے۔ تیسری تبدیلی قریش نے یہ کی کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی اور ایک مغربی۔
لیکن انہوں نے صرف ایک دروازہ رکھا اور مغربی دروازے کو بند کر دیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے سلسلے میں انہوں نے تبدیلیاں کی۔ اسی تعمیر شدہ خانہ کعبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مکمل 23 سالہ دور گزر گیا۔ اس تعمیر شدہ عمارت ہی میں آپ نے حج اور عمرہ کیا، داخل ہوئے اسی عمارت میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور یہ کہا کہ لولا حدثان قومی کا بالکفر لنقضت القعبۃ وجعلت لها بابین شرقیا و غربیا وادخلت الحتیمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہاری قوم کے نئے نئے مسلمان ہونے کا زمانہ نہ ہوتا اور ان کے فتنے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا اور اس کے 2 دروازے کرتا اور ساتھ حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ میں شامل کرتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، لیکن چونکہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا امت کے فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر سے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب حجاز اور دیگر مقامات کے خلیفہ بنے، خانہ کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر اللہ کے نبی کے خواہش کے مطابق حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کیا اور خانہ کعبہ کو زمین کے برابر کیا اور اس کے 2 دروازے کر دیے، ایک مشرقی اور ایک مغربی۔ لیکن پھر عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج ظالم جب اس علاقے کا گورنر بنا بنو امیہ کے دور خلافت میں، تو اس نے وقت کے اجازت لے کر خانہ کعبہ کو پھر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا، حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا اور مغربی دروازہ بند کر دیا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو زمین سے 2 گز بلند کر دیا۔ اس کے بعد بعض عباسی خلیفہ نے پھر سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ اس طرح اللہ کا گھر لوگوں کی چاہتوں کا کھلونا بن جائے گا۔ یوں خانہ کعبہ کی حسب ضرورت اب تک الگ الگ ادوار میں اس کی مرمت اور اس کی تعمیر ہوتی رہی، لیکن اس کا ڈھانچہ اور اس کی شکل وہی ہے جس کو قریش نے تعمیر کیا تھا، جس شکل پر قریش نے تعمیر کیا تھا اور جس صورت میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا حج کیا، عمرہ کیا، اس میں داخل ہوئے۔ تو یہ مختصر خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہے۔ اب آئیے خانہ کعبہ کی عمارت کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ 140 مربع میٹر، خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر، مغرب کی جانب کے جو دیوار ہے اس کی لمبائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر، جبکہ مشرق کی جانب کی جو دیوار ہے اس کی لمبائی 12 میٹر 84 سینٹی میٹر ہے۔ شمال کی جانب کی جو دیوار ہے اس کی لمبائی 11 میٹر 20 سینٹی میٹر ہے، اور جنوب کی جانب کی جو دیوار ہے اس کی لمبائی 11 میٹر 52 سینٹی میٹر۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت یوں 12 بائی 12 میٹر میں یہ عمارت ہے۔ فٹ کے اعتبار سے خانہ کعبہ 42 بائی 36 میں واقع ہے، جس کا کل رقبہ 1512 اسکوائر فٹ ہوتا ہے اور اس کی اونچائی 49 فٹ ہے۔ حتیم کی لمبائی 8 میٹر 44 سینٹی میٹر، چوڑائی 6 میٹر 21 سینٹی میٹر اور جملہ 52 مربع میٹر حتیم کا رقبہ ہے۔ فٹ کے اعتبار سے 564 فٹ حتیم کا یہ رقبہ ہے۔ یوں خانہ کعبہ اور حتیم کا کل رقبہ ملا کر 2076 مربع اسکوائر فٹ ہوتا ہے، جس میں یہ عظیم اللہ کا گھر واقع ہے۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب بائیں جانب کا جو کونا ہے اس میں نصب ہے، جس کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے یوں 4 کونے ہیں،
دو مشرق کے جانب کے، دو مغرب کے جانب کے۔ تو مشرق کے جانب کے بائیں جانب کے کونے کو رکن اسود کہا جاتا، جبکہ سیدھے جانب کے کونے کو رکن عراقی کہا جاتا۔ مغرب کے جانب کے جو دو کونے ہیں، سیدھے جانب کا جو کونا ہے اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اور مغرب کے جانب کا جو بائیں جانب کا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح چاروں کونوں کی یہ چار نام ہیں۔ یوں کبھی ان چاروں کونوں کو صرف دو نام سے، کہ بائیں جانب کے جو دو کونے ہیں جس میں ایک میں مشرق کی جانب کے کونے میں حجر اسود ہے اور ایک مغرب کی جانب کا، ان کو رکنین یمانیین کہا جاتا، اور سیدھے جانب کے جو دو کونے ہیں حتیم کے طرف سے اس کو رکنین شامیین کہا جاتا۔ اس طرح بھی آتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ مشرق کے جانب ہے، حجر اسود اور دروازے کے بیچ میں کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک چوکور چھوٹا سا گنبد نما عمارت ہے، اس میں یہ پتھر ہے۔ اس کے سلسلے میں جیسا کہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حتیم کے سلسلے میں بتلایا گیا کہ حتیم خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواہش ظاہر فرمائی، کعبہ میں نماز پڑھوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے جا کر حتیم میں داخل کیا اور کہا کہ یہاں پر نماز پڑھو، کہ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے عوام کے لیے یہ ضروری موقع نصیب فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہے تو یہ حتیم کا حصہ اللہ نے خالی رکھا کہ وہاں جا کر نماز پڑھے، عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو انشاءاللہ وہ خانہ کعبہ میں داخلے کی طرح ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں متذکرہ ہوا۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس آیت میں جو بنیادی بات کہی گئی وہ یہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے زبان پر یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم ذات کہ جن کی پوری زندگی اللہ کے حکم کی تعمیل میں گزری اور پوری زندگی امتحانات سے ہو کر گزری، اللہ کے حکم سے یہ عمل تھا، اس کے قبول ہونے میں کیا شک تھا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ اللہ یہ ہماری ظاہری شکلیں ہیں، جب تک تو اس کو قبول نہ فرمائے یہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ کسی عمل کی ظاہری شکل چاہے کتنی عمدہ ہو، کتنی خوبصورت ہو اور کتنی ہی جاذب نظر ہو، اور ظاہری شکلیں اس کی چاہے کتنی کامل اور مکمل ہو، جب تک اس کو اللہ کی طرف سے قبولیت حاصل نہ ہو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی ہمیشہ نگاہ اپنی ذات پر نہیں، اپنے عمل پر نہیں اور اپنی ظاہری شکلوں پر نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے قبولیت پر رکھے کہ جس عمل کو اللہ نے قبول کر لیا وہ عمل مقبول ہے، وہ عمل قابل قبول ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بڑے بڑے مساجد بنائے، مراکز بنائے، ادارے قائم کرے یا اور جو بھی خیر کے کام انجام دے، لیکن اگر ظاہری اس کی شکلیں بہت عظیم الشان ہو اور اس کی ظاہری شکلیں بہت اعلیٰ وارفع اور عمدہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس عمل کی قبولیت نہیں تو عمل رائگاں ہے، بیکار ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اللہ کی ذات عالی سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔